ہمارے بعض احباب کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ بہت سارے وہ ہمارے احباب جو علماء نہیں ہیں اور مختلف میدانوں سے ان کا تعلق ہے، کسی کا تعلق طب سے ہے، کسی کا تعلق انجینئرنگ سے ہے، مثال کے طور پر کسی کا تعلق وکالت سے ہے یا اور مختلف میدانوں سے وہ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تعلیم وہاں سے ہوئی ہے اور وہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اسٹیج ہے ان کے پاس، میڈیا ہے ان کے پاس، اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی عنوان پر تیاری کر لیں اور اس کے بعد پھر اتنی بات بیان کر کے اکتفا کریں، بلکہ وہ اسے کہیں زیادہ جرأت کرتے ہوئے، جسارت کرتے ہوئے، تجاوز کرتے ہوئے سوال جواب کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، اور بلکہ یہی نہیں کہ سوال جواب کی مجلسیں کرتے ہیں بلکہ وہ ڈیئر کرتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ مطلب للکارتے ہیں کہ جس کو دم ہو پوچھے، جو پوچھنا چاہو پوچھو، آسک می یا آسک فلان، اس طرح سے فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو۔ لوگ اپنے اپنے نام کے ساتھ اس طرح سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ہر طرح کا سوال ہم سے کیا جا سکتا ہے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسئلہ جب اس مسئلے پر بعض اہل علم کی طرف سے رد آتا ہے، نقد آتا ہے کہ اس طرح سے مطلب ان لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سوال جواب کی مجلسیں قائم کریں، فتاوے صادر کریں اور حلال و حرام کے فیصلے کریں، اور مثال کے طور پر اور خاص طور پر مطلب جو بڑے بڑے امت کے ایشوز ہیں، ان ایشوز میں وہ اپنے موقف اور کیا نام ہے اپنا اسٹینڈ امت کے سامنے پیش کریں۔ یہ چیز ان کے لیے درست نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ اگر وہ ظاہر بات اصل تو یہ ہے کہ ان کا یہ میدان نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، ان کا کام علم سیکھنا ہے، سکھانا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ دلچسپی ہے، شوق ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل علم کی نگرانی میں رہ کر کے اور صرف کتابوں اور انٹرنیٹ کا مطالعہ کر کے نہیں، بلکہ اہل علم کی نگرانی میں رہ کر کے ان سے رجوع کر کے کسی خاص مسئلے پر، کسی خاص موضوع پر اچھی طرح سے دلائل اور حوالوں کے ساتھ تیاری کریں، اور اس کے بعد اتنی ہی بات بول کر کے توقف کر لیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے اور انہیں اس طرح پابند کرنے کے لیے، پابند ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں جو علمی میدان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، انہیں خود بہت زیادہ بلبلاہٹ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے اور ہم امت کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں اور ہمیں یہ خیر خواہی نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے علماء جو ہیں یہ اپنی مونوپولی سمجھتے ہیں، اجارہ داری سمجھتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ بلبلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہیں ان کے جو بہت سارے حواری ہیں، ان کے جو کہہ لیجئے کہ چاہنے والے ہیں، جن کے درمیان انہوں نے اپنی مقبولیت بنا رکھی ہے، اور اپنے انداز سے یا اپنے ایکشن سے اور اپنی ایکٹنگ سے یا اپنے لب و لہجے سے انہوں نے لوگوں کو متاثر کر رکھا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے اندر بڑی تعداد میں تو خیر عوام ہیں یا اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جو علمی میدان کے لوگ نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں کچھ لوگ علماء مطلب علمی طبقے کے لوگ بھی ہیں، یعنی علم سے جن کا تعلق ہے، جو طالب علم ہیں یا مثال کے طور پر عالم فاضل ہیں، ان کا تعلق میدان سے براہ راست رہ گیا ہے یا کسی اور کام سے منسلک ہیں، اس سے قطع نظر، لیکن بہرحال کچھ ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی، اور علماء، بعض علماء بھی اس کے اندر شامل ہیں جو ان لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو کہنا غلط ہے، کیا علماء ہی دین کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا علماء ہی کا حق ہے کہ وہ دین کا کام کریں گے؟ وہی مسئلے بتا سکتے ہیں، وہی خطبے دے سکتے ہیں، وہی تقریریں کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، سب کے لیے دین پھیلانا سب کی ذمہ داری ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں بلکہ جو بعض ہم نے عرض کیا کہ بعض وہ احباب ہمارے جن کا تعلق علم سے رہا ہے یا جو علماء یا طلباء کے ضمن میں آتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کبھی تو دفاع میں ان برادروں یا ان متعلمین یا ان غیر علماء کے دفاع میں اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں
کہ سلف امت کے جو نصوص ہیں، جو دلائل ہیں، جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، کبار ائمہ نے، کبار محدثین نے بھی مسئلے مسائل کا جواب دینے میں بہت زیادہ توقف کیا ہے، اور وہ اس جرات سے ڈرتے تھے اور ان سے کہیں فتویٰ غلط نہ ہو جائے بڑا تحرز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے، اور جب تک ان کے بڑے علماء، ان کے اساتذہ اور مشائخ ان کی شہادت نہیں دے دیتے تھے کہ یہ اس لائق ہو چکے ہیں کہ اب یہ مسئلے مسائل بیان کریں اور مسائل کا جواب دیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں، تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس قدر وہ دفاع میں آ جاتے ہیں کہ اس طرح کے جو کئی ایک نصوص ہیں، اور سلف امت اور ائمہ اور محدثین کی سیرت میں ایک نہیں بلکہ 50 سینکڑوں واقعات موجود ہوں گے، ان واقعات کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ان کی استنادی حیثیت کیسی ہے، کیا یہ سند پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، یہ بات امام مالک تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، یہ بات امام ذہبی تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، یہ بات فلاں نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بہت ادب کے ساتھ اپنے ان علماء سے، اپنے طلباء سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ علماء ہیں، طلباء ہیں، اور آپ علم اور اہل علم کا دفاع کرنے کے بجائے آپ ان جہلا کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں وہ پورے طور پر غلط ہیں، لیکن اصولی طور پر ان کا یہ رویہ کیا ٹھیک ہے، کیا یہ درست ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اس اصولی مسئلے کو سمجھیں، آپ ان کا دفاع کریں جن کا دفاع آپ کو کرنا چاہیے، علم کا دفاع کریں، حق کا دفاع کریں، اہل علم کا دفاع کریں، منہج حق جو ہے وہ علم اور علماء اور دعوت کا، اس کا آپ دفاع کریں۔ آپ ان برادروں کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، عوام اگر ہوتے تو چلو ٹھیک ہے، عوام ہے، عوام کل انعام کہا جاتا ہے، ان کو نہیں شعور ہے، ان کو نہیں احساس ہے، تو وہ دفاع کرتے ہیں، بلکہ دفاع ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ فیصلہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی بہت اچھا بولتے ہیں، اور فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں انجینئر صاحب، فلاں وکیل صاحب اور فلاں صاحب جو ہیں وہ باتیں بالکل قرآن و سنت کی بولتے ہیں۔ عوامی ہے، عوام کا مسئلہ ہے، عامی ہے آدمی، اس کو کیسے معلوم ہے کہ یہ قرآن سنت کے مطابق ہے؟ نہ اس کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اس کو سنت کا پتہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں باتیں قرآن و سنت کی بولتے۔ تو اگر عوام دفاع کریں تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں معذور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ علماء اور طلباء ان غیر علماء کا دفاع کریں جو علم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ علم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ سلف امت کا جو منہج رہا ہے، ائمہ کرام کا جو منہج رہا ہے علم اور نشر علم کے سلسلے میں، اس سلسلے میں جو منہج رہا، اس منہج کے خلاف ہے میرے بھائیو یہ۔ اس لیے میں اپنے ان طلباء سے، اپنے ان علماء سے جو ہیں، ہمارے احباب ہیں، ساتھی ہیں، ہم عمر ہیں، یا اس سے یا بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، بہرحال ایک بہت ہی زیادہ طالب علمانہ، مؤدبانہ، ناصحانہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے بڑے، میرے چھوٹے، اللہ واسطے حق کا دفاع کرو۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں علم کا اور علماء کا مقام کتنا اونچا رکھا ہے؟ علماء کی حیثیت اس امت میں یعنی سراج کی ہے، چراغ کی ہے، سورج کی ہے، ماہ و انجم کی ہے۔ یہ نجوم السما، جیسے آسمان کے ستاروں سے رہنمائی ملتی ہے، ایسے علماء سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک شخص جو غیر متعلق ہے، دوسرے میدان کا آدمی ہے، وہ کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، کیا وہ علماء کی طرح ہو سکتا ہے جس نے برسوں علوم شریعت کو اس کی اصلی زبان میں، اصل عربی زبان کے اندر پڑھا ہے؟ اصول حدیث پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، اصول تفسیر پڑھا ہے، عقیدہ پڑھا ہے، عربی زبان پڑھا ہے، بلاغت پڑھا ہے، اس کے علاوہ تفسیر پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، جرح و تعدیل پڑھا ہے، سارے علوم شریعت کو پڑھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے کبار علماء سے پڑھا ہوا ہے۔ بھلا بتائیے کہ کیا کوئی مطالعہ کر کے سال 2 سال 10 سال بھی مطالعہ کرے تو کیا اتنا مطالعہ کر کے وہ علماء کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں، کسی آدمی نے اگر الحمدللہ وہی وقت لگا دیا، وہی محنت صرف کر دی، اسی طرح سے سیکھا جیسے طلباء سیکھتے ہیں، جیسے علماء کی نگرانی میں رہ کر کے سیکھتے ہیں، حلقات میں لگ کر کے، علماء سے وابستہ ہو کر کے اور ملازم ہو کر کے، یعنی بالکل چپک کر کے اچھی طرح سیکھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک اچھا حصیلہ علمیہ ہو سکتا ہے اور اس سے امت فائدہ اٹھائے الحمدللہ۔ لیکن کیا یہ عام مسئلہ ہے، عام قاعدہ ہے کہ جس نے بھی اسٹڈی کر لی 2 مہینے 4 مہینے، سال 2 سال 4 سال یہاں سے وہاں سے، کیا اس کی حیثیت علماء کی ہو جائے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات اگر ان سے غلط ہو جائے تو ہمیں ان کو اچھالنا نہیں چاہیے۔
بلکہ ہمیں ان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، جب وہ عالم نہیں ہے، اسے اصول شریعت نہیں معلوم ہے اور علوم شریعت کا اس نے اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کی صبح و شام کی کتنی غلطیاں ہوں گی۔ اب کیا سارے علماء اپنے دین اور دعوت کی نشر و اشاعت کا کام چھوڑ کر کے ان برادرز اور ان متعالمین اور غیر علماء کی غلطیوں اور بکواسوں کا دفاع کرنے اور اس کی تصحیح کرنے پر لگ جائیں؟ سارے کام چھوڑ دیں؟ ان متعالمین، ان غیر علماء اور ان برادرز جو علماء نہیں ہیں، ان کی اصلاح یہی ہے میرے بھائی۔ اچھی طرح سے اس بات کو ازبر کر لو کہ ان کی اصلاح یہی ہے، ان کی تصحیح یہی ہے۔ یہ اس وقت تک یہ حرکت نہ کریں جب تک اس کے اہل نہ ہو جائیں، یہی ان کی اصلاح ہے۔ ورنہ وہ صبح شام بیان کرتے رہیں، حفوات بکتے رہیں، غلطیاں کرتے رہیں، عقیدے کا فساد پھیلا دیں، منہج کا فساد پھیلا دیں، غلط فتوے دے دیں، غلط مسئلے بیان کر دیں، غلط شرح کر دیں، حدیث کی غلط تعبیر کر دیں، دین کی شریعت کی۔ اب اس کے بعد یہ علماء جو ہیں، یہ اپنی دعوت کا کام، اپنی تعلیم و تربیت کا کام، اپنی تصنیف و تعلیف کا کام چھوڑ کر کے ان برادرز اور ان علماء، ان غیر علماء، ان متعالمین کی جو حفوات ہیں، جو ان کی بکواس ہیں، اب چلیں سارا کام چھوڑ کر کے ان کی اصلاح کرنا شروع کریں۔ یہ بکواس کریں جن کو حق نہیں پہنچتا کہ کھڑے ہوں، اور اس کے بعد علماء جو اپنا کام، جن کو حق ہے، جن کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دین کی نشر و اشاعت کریں، امت کے عوام کو، خواص کو جو کچھ بھی وہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، وہ اپنا کام چھوڑ کر کے ان لوگوں کی اصلاح کرنے پر لگ جائیں، یہ گندگی پھیلائیں اور علماء اپنا کام چھوڑ کر کے گندگی صاف کریں۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، ایک عوامی تعبیر ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ علماء دفاع کرنے چلے جاتے ہیں جھولا کا۔ بھلا پھر یہ کیا معیار ہے علم کا، کیا معیار ہے طلب علم کا کہ آدمی علم کا، علماء کا دفاع نہیں کرتا، منہج حق جو ہے سلف کا اس کا دفاع نہیں کرتا؟ کیا منہج حق ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ کیا ان علماء کو، طلباء کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کی امت کے سلف حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، فقہا، اعیان امت کا واعظین کے بارے میں کیا موقف ہے؟ قصاص، جو قصہ کہانی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے والے، ان کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ جو لوگ علم والے نہیں ہیں اور کھڑے ہو کر کے لوگوں کو رجھانے کے لیے اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے دام فریب میں ان کو لے لیتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا موقف اس بارے میں کیا ہے کہ جو لوگ علماء نہیں ہیں بلکہ متمکن نہیں ہیں، میرے بھائیو، جو متمکن علماء نہیں ہیں، جو کبار نہیں ہیں، جو ٹھوس علم والے نہیں ہیں، ایسے علماء کو بھی بہت سارے مسائل میں بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ان امنائہم ان کبرائہم، امت کے لوگ جب تک اپنے کبار علماء سے وابستہ ہو کر علم حاصل کریں گے، امنا سے علم حاصل کریں گے، خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ تو امت کے سلف حضرات صحابہ کرام کا یہ موقف تھا کہ امت کو چاہیے کہ اپنے کبار سے جڑیں، یعنی علماء ہیں لیکن کبار نہیں ہیں، صغار ہیں، ان سے بھی نہیں بلکہ کبار سے جڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور آج یہ علماء جو ہے اس علم اور علماء کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ انہیں زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ چلو اب ان برادروں کا دفاع کرو۔ ڈاکٹر کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو دفاع کرنے کے لیے علماء کھڑے ہو گئے، کچھ ایسے انجینئر کے خلاف کوئی بات ہو گئی کیونکہ اس نے بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کر دی تو اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کوئی آدمی جو ہے وکیل ہے، اس نے بہت ساری باتیں غیر مناسب کہہ دی، اس کا رد کر دیا گیا تو لوگ دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انصاف نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ علم کا دفاع کریں، اہل علم کا دفاع کریں، منہج حق کا دفاع کریں، نشر علم کے بارے میں، علم کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں کس کو حق پہنچتا ہے، کس کو حق نہیں پہنچتا ہے، اس بارے میں سلف امت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کا کیا منہج تھا، ان کا کیا موقف تھا، اس کا دفاع کریں۔ اس لیے حق نہیں پہنچتا ہے کسی طالب علم کو، کسی عالم کو کہ وہ مطلق طور پر جہلا کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہم نے عرض کیا، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح یہی ہے میرے بھائیوں کہ جس چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اس کام پر آپ اللہ واسطے نہ آئیں، یہی ان کی اصلاح ہے۔ ورنہ جب وہ اس کے اہل نہیں ہیں، نا اہل ہیں، اس لائق نہیں ہے، اور جس چیز کے وہ لائق ہو سکتے ہیں اس پر اکتفا نہیں کرتے وہ، بلکہ وہ تجاوز کرتے ہیں۔ ڈیئر ٹو آسک سو اینڈ سو، فلاں فلاں سے پوچھیے، باقاعدہ ان کے اعلانات ہوتے ہیں، ان کے بینر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کبار صحابہ کرام جس میں ایک سو نہیں، 100 سے 100 سے زیادہ
صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، بعض مسائل کا جواب نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے پر ٹالتا تھا، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کے پاس جب پہنچتا تھا سائل تو کہتا تھا نہیں میں جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ غلطی نہ ہو جائے، آپ فلاں صاحب سے پوچھ لیجئے۔ ایسے ہی بڑے بڑے صحابہ کرام تھراتے تھے مسائل کا جواب دینے میں میرے بھائیوں۔ اور یہ غیر علماء، یہ متعلمین جو عالم نہیں ہیں، الگ الگ میدانوں کے، ان کی جرأت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ڈیئر ٹو آسک، دم ہو تو پوچھو، ہمت ہے تو پوچھو۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی ان کے پاس وحی الہی کا خزانہ ہے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہیں، اور جس طرح کا بھی سوال کر لیا جائے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا جواب دے دیں گے۔ میرے بھائیوں کتنی جرأت ہے یار! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک سے زائد واقعات موجود ہیں کہ مسئلہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ سوال کیا گیا، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، انتظار کیا، کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا، علم آ جائے، روشنی آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تب ہم جواب دیں گے اس کا۔ اور بالآخر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اس کا جواب بھیجا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ جو پوچھ رہا تھا اس کے بلاؤ، بلایا گیا، آپ نے اس کے سوال کو دوبارہ دہروایا اور آپ نے اس کو جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر توقف کرتے تھے تو آپ بتائیے کہ توقف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ علماء توقف کرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ ڈیئر ٹو آسک۔ بھائی کیا ہے یہ؟ تو افسوس ہے کہ نہیں افسوس ہے کہ ہم علم اور علماء کا دفاع نہ کریں، علم کی نشر و اشاعت میں سلف امت کا جو منہج اور موقف ہے اس کا دفاع نہ کریں، بلکہ ان جہلا کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو علم سے ہمدردی نہیں ہے میرے بھائیو؟ آپ کو علماء سے ہمدردی نہیں ہے کیا؟ کیا آپ کو منہج نشر علم سے دلچسپی نہیں ہے، اس سے ہمدردی نہیں ہے؟ کیا آپ اس کا دفاع کرتے؟ کیا آپ کو ان غیر علماء کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے؟ بھئی آپ کو دفاع کرنا ہی ہے تو آپ حق کا دفاع کریں، اور اگر آپ ہمدردی رکھنا چاہتے تو ہمدردی کیجیے۔ الحمدللہ ہمدردی ہم کو بھی ہے، علماء کو ہمدردی ہے، جو کسی کی غلطی پر رد کرتا ہے، نقد کرتا ہے، الحمدللہ خیر خواہی کے جذبے سے کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر گمراہی نہ پھیلے، غلط راستے پر عوام نہ چل پڑے، جس کی وجہ سے ان کے دین کے احکام اور مسائل کے اندر خلط اور خلل واقع ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں تو ہم نے عرض کیا کہ اصلاح کا طریقہ یہی ہے۔ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، مواقع آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس مسئلے پر رد کیا جاتا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی اس تنہائی میں اصلاح کر دیتے۔ اس بارے میں بات ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ تنہائی میں اصلاح اس وقت ہوگی جب وہ غلطی تنہائی سے متعلق ہو، لیکن جب وہ غلطی تنہائی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ غلطی، وہ گمراہی، وہ فساد اور وہ غلط مسئلہ پوری امت میں پھیل چکا ہے، تو بھلا تنہائی میں اس کو فون کرنے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ اس قدر عوام کے درمیان جو غلطی پھیل گئی ہے، اس کی اصلاح عوام کے درمیان کر دی گئی، جس کو بے عزتی سمجھا جا رہا ہے، تو کم از کم اس کے بعد تو اسے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، مسئلے مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے، سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، فتویٰ نہیں جڑنا چاہیے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی جس کو ہم بے عزتی سمجھتے ہیں، اگر اس بے عزتی والی بات سے اگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، تو کیا ٹیلی فون کرنے سے اور تنہائی میں بات کرنے سے عبرت حاصل کرے گا وہ؟ میرے بھائیوں یہ سب باتیں بیجا ہیں، غیر مناسب باتیں ہیں، یہ بے محل باتیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے یہ۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، بات لمبی نہ ہو، یہ ایک سے زائد ساتھیوں نے سوال کیا، اس مسئلے پر پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر نشر ہوتے ہیں اس طرح کے عناوین سے، اس کے تحت بہت سارے لوگ دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر عوام تو عوام ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے طلباء ہیں، وہ بھی دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ واسطے اصولوں پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت اس وقت تک خیر میں ہے، بھلائی میں ہے، جب تک یہ سچے علم سے، سچے علماء سے جڑی ہوئی ہے، اور کبار علماء سے جڑی ہوئی ہے، مستند علماء سے جڑی ہوئی ہے، معتبر علماء سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایسے علماء سے جب تک یہ امت جڑی ہوئی ہے تب تک خیر ہے، اور جب یہ امت ان سے دور ہٹے گی تو یہ خیر بھی ان سے دور ہوتا چلا جائے گا، خیر بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ واسطے آپ امت کے علماء کا دفاع کریں، علم کا دفاع کریں، حق کا دفاع کریں۔ یہ جو غیر متعلق لوگ ہیں، جن کا تعلق، جن کا میدان علم نہیں ہے، انہیں
دائرے میں رہنے کی تلقین کریں، قابو میں رہنے کی تلقین کریں، انہیں جرأت، بیجا جرأت اور جسارت کرنے سے بچائیں۔ بھلا کبار علماء مسئلے مسائل پر اپنی زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے سوال کرنے کے لیے ڈیر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس قدر جرأت ہے، جسارت ہے! اس لیے اللہ واسطے یہ سب حرکتیں نہ کریں، یہ سب چیزیں غیر مناسب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اصولوں پر رہیں، اور اصولوں کے مطابق ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلنے میں ہماری اور آپ کی نجات ہے، امت کے لیے خیر ہے، امت کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کا، اہل علم کا، نشر علم کے اصولوں کا، اور نشر علم کے سلسلے میں امت کے سلف کا، میرے بھائیوں، جو منہج ہے، موقف ہے، اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو جہالت کو بڑھاوا ملے گا، اور خواہشات نفسانی کی غلامی کو بڑھاوا ملے گا، اور ہر شخص ما شاء اللہ قال من شاء ما شاء، آدمی جو کہنا چاہے گا کہے گا، جب بولنا چاہے گا بولے گا، جو بولنا چاہے گا بولے گا۔ تو یہ چیز امت کے حق میں کبھی بھی خیر کی نہیں بن سکتی، یہ چیز امت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ امت کے حق میں بہتر یہی ہے کہ امت کے لوگوں کو امت کے کبار سے جوڑا جائے، امت کے علماء سے جوڑا جائے، اور علم کا، اہل علم کا دفاع کیا جائے، نہ کہ جہل اور اہل جہل کا دفاع کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی بات تلخ ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ معذور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔